یہ صورت عجیب و شان ہے. کہتے سخت کو نرم کرنے کے لیے ایک سیر ہے. بادشاہ ظالم کی گرفت اور پکڑ سے نکالنے میں تیر بہدف ہے. لاعلاج بیماریوں کے لیے شفائے عظیم ہے. اور دشمنوں کے سر کو نیچے کرنے کے لیے تلوار الہی ہے. اور اتنے فضائل و مناقب ہے کہ علماء کہتے مت بیان کرو. لوگ اور صورتیں چھوڑ کر اسی کے وظیفے کریں گے. 41 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور پھر ہر کام اور مراد کے لیے ہر روز ایک دفعہ. قبل الصباح یاقوت و مرجان ہے. بعد الصباح ذہب اور فضہ ہے. سورج نکلنے کے بعد جب چاہے پڑھنا جائز ہے، لیکن مرادیں پوری ہوتی ہے قبل الصباح اور عند الصباح. بزرگان دین اور سلف صالحین کو دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کے بیمار ہونے کا سنتے ہیں اور یہ بھی خیال میں آتا ہے کہ بھئی اب کافی وقت ہو رہا ہے یا پریشانی بڑھ رہی ہے، تو فجر کی نماز میں سے امام صاحب یا وہاں کا کوئی ذمہ دار اعلان کر لیتا ہے کہ فلاں کے گھر جا کے سورہ تغابن پڑھنی. اور اس میں وہی لوگ جاتے ہیں جن کو سورہ تغابن یاد ہوتی ہے، یا پھر قرآن شریف ہاتھ میں لے لیتے ہیں. بیمار کے پلنگ کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، بشرطی کہ مرد ہو عورت نہ ہو. عورت ہو تو عورتیں کرے. اور وہ گھر وہ پراٹھے اور چائے گرم گرم تیار کرے، اور کڑس اور پیچ والے پراٹھے ہو. ایک آدمی نے طلباء سے پڑھوایا، 5-5 ہزار روپے دیے، اور جتنے دیکھو تھے اتنے آن کلو تھی. میں نے کہا پراٹھے پکواؤ. حیران رہ گیا. کہا 5-5 ہزار روپے. میں نے کہا وہ تو خیرات صدقہ ہو گیا، سورہ تغابن نہیں ہوئی.